اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: يخبر تعالى عن نفس الإنسان من حيث هو إلا من أسمه الله تعالى في حالتي السراء والضراء. فإنه إذا أنعم الله عليه بمال وعافية وفتح ورزق ونصر ونال ما يريد أعرض عن طاعة الله وعبادته ونأى بجانبه. قال مجاهد: بعد عنا. قلت: وهذا كقوله تبارك وتعالى: فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. وقوله: فلما نجاكم إلى البر أعرضتم. وبأنه إذا مسه الشر وهو المصائب والحوادث والنوائب. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ آیات مبارک کی تفسیر بیان فرماتے ہیں کہ اللہ خبر دیتے ہیں کہ انسان کے اندر یہ نقص ہے، انسان ناقص ہے، انسان فطرتاً عجول ہے، انسان طبعاً ہاں، مگر وہ جن کی اللہ نے حفاظت فرمائی، جن کو اللہ نے عصمت کا مقام عطا فرمایا. ورنہ عام طور پر یہ ہے وہ بہت قلیل لوگ ہیں جو ہر حال میں، حالت راحت میں بھی اور تکلیف میں بھی اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کے شکر گزار رہتے ہیں. اور یہ صحیح ایمان والوں کی صفت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اگر ان پہ نعمتیں فرماتے ہیں وہ اور شکر کرتے ہیں، اور اگر وہ کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں صبر کرتے ہیں، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. لیکن عام حالت یہ ہے کہ جب اللہ کسی پر انعام فرماتے ہیں، مال عطا فرماتے ہیں، صحت عطا فرماتے ہیں، اس کے لیے فتوحات کے دروازے کھولتے ہیں، رزق عطا فرماتے ہیں، اس کی مدد فرماتے ہیں، اور وہ ہر وہ چیز جو چاہتا ہے اس کو دے دیتے ہیں، تو اب نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اعرض عن طاعت اللہ وعبادتہ ونأى بجانبہ، کہ اللہ کی فرما برداری سے، اللہ کی اطاعت سے منہ پھیر لیتا ہے اور اللہ سے دور ہو جاتا ہے. یہ ایک نیچر ہے، فطرت بن گئی ہے. ہاں، بہت قریب لوگ ہیں ایمان والے جو ہر حال میں اللہ کی رحمت کا دامن نہیں چھوڑتے. اور بالکل بے عینی ہی آپ دیکھ لیں کہ یہی حال ہے کہ آج بھی اگر خدا نہ خواستہ آدمی بیمار ہے، آدمی مقروض ہو گیا ہے، مصیبت آ گئی، ابتلا آ گیا، تو روتا ہے اور لمبی لمبی دعائیں مانگتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، طواف کرتا ہے، ملتزم پہ جاتا ہے، حتیم میں بھاگتا ہے، ہر بزرگ کو جا کے ملتا ہے کہ دعا کریں، دعا کریں، دعا کریں میرے لیے. اگر اللہ پاک اس پہ اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے، صحت ہو گئی، پیسہ آ گیا، اس کو یاد ہی نہیں کہ نماز کیا ہے، وقت ہی نہیں ملتا. کبھی بھولے سے وہ مسجد کا رخ ہی نہیں کرتے. آپ اپنے ملکوں میں نظر ڈال لیں، ہر ملک میں نظر ڈال لیں کہ جتنے بڑے آدمی ہیں، دولت مند ہیں، ان کو تو یہ پتہ ہی نہیں کہ نماز کیا ہے، ان کو تو یہ پتہ ہی نہیں کہ نماز کے اوقات کیا ہے. یعنی بڑے سے بڑا جو اپنے آپ کو مذہبی کہتے ہیں نا، ان کا بھی یہ عالم ہے کہ کبھی میلاد کروا لیا،
کبھی اپنے گھر میں آیت کریمہ کا ختم کروا لیا، کبھی مدارس کے طلباء کو بلا کے آج قرآن خوانی ہے ہمارے گھر میں، یہ دلیل ہے کہ یہ بڑے مذہبی لوگ ہیں، ورنہ نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ تلاوت ہے، نہ قرآن ہے، نہ کوئی ذرے کے برابر احسان۔ یعنی آپ ان سے پوچھیں کہ جی فجر کی نماز کس وقت ہوتی ہے، وہ کبھی اٹھے ہوں تو بتائیں آپ، وہ تو اٹھتے 11 بجے ہیں، ان کا تو ناشتہ ہی 11 بجے سے شروع ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد یوں آپ دفتر ہے، دولت ہے، گاڑیاں ہیں، سیر ہے، تفریح ہے، یاد ہی نہیں کہ کیا خدا، کیا نماز، کیا قرآن، کیا۔ اچھا انہی آدمی پہ کوئی مصیبت آ جائے، دل کا دورہ پڑ جائے، ہسپتال میں آ جائیں، پھر کھڑے ہیں یہ دعا کرو کہ اللہ پاک جو ہے۔ تو اللہ فرمایا یہ حال ہے اس کا کہ جب ہم ان پہ انعام کرتے ہیں تو ہم سے رخ پھیر دیتا ہے، اور جب ہم پکڑ لیتے ہیں تو پھر نا امید ہو کے بیٹھ جاتا ہے۔ مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جیسے اللہ پاک نے قرآن مقدس میں دوسرے مقام پہ بھی ارشاد فرمایا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ، کہ جب ہم اس کو کسی مصیبت سے نکال لیتے ہیں، ایسے ہوتا ہے کہ کبھی جو ہے اس کو مصیبت آئی نہیں، بھول جاتا ہے، یاد تک بھی نہیں کرتا ہے۔ اور جیسے اللہ نے فرمایا فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ، کہ جب ہم تم کو کشتیوں میں ڈوبنے سے بچا لیتے ہیں اور طوفانوں سے نکال لیتے ہیں اور تم سب خشکیوں پہ پہنچ جاتے ہو، پھر اللہ کو بھول جاتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کو بھول جاتے ہو، کبھی یاد بھی نہیں ہوتا۔ اسی لیے یہاں پر اس ملک میں بھی جو پرانے خاندانی لوگ ہیں، عرب ہیں، تو وہ لوگ بتلاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب باہر سے لوگ آتے ہیں نا نئے نئے، تو پہلے سال تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ فرشتے ہیں، دوسرے سال انسان ہوتے ہیں، اور جو پرانے ہوتے ہیں پھر شیطان ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ ایک نیچر ہوتی ہے، پہلے سال آئے گا اس کو کعبہ شریف کا بھی حیا ہے، مدینہ شریف کا بھی حیا ہے، اپنے اوقات کا بھی حیا ہے، اور اخلاق ہے، محبت ہے۔ جو پرانے ہوتے جائیں گے بس تاش کھیل رہے ہیں، جوا کھیل رہے ہیں، فلموں پہ بیٹھے ہیں، سی ڈیز لگا کے بیٹھے ہیں، ڈش پہ بیٹھے ہیں، جو دنیا کے فوائد ہیں، منکرات ہیں، بکواس ہیں، ان کی زبان پہ ہیں۔ اذان کا وقت آئے گا دروازہ بند کر کے اندر چھپ جائیں گے، اور اس کے بعد کسی دوسری جگہ نکل جائیں گے، نماز ہوگی پھر واپس آ جائیں گے۔ یعنی احساس تک نہیں، ہر دروازے پہ مسجد ہے، ہر محلے میں مسجدیں ہیں، ہر سڑک پہ مسجدیں ہیں، کوئی ایسا گھر نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے کہ جہاں اذان کی آواز نہ جاتی ہو۔ لیکن کتنے لوگ ہیں ذرا آپ چل پھر کے دیکھ لیں، جن کو آپ جانتے ہیں انہی پہ نظر ڈال لیں، دور جانے کی ضرورت نہیں۔ آپ کے 10 دوست ہیں، 20 واقف ہیں، 4 آدمی واقف ہیں، ان پہ نظر ڈال لیں، ان میں کتنے نمازی۔ اچھا اسی طرح حرم شریف میں بھی نظر دوڑا لیں کہ صف اول میں یہ ہر نماز میں باقاعدگی سے آنے والے وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت سے 60 سے اوپر ہیں، یعنی جب ریٹائر ہو جاتے ہیں نا جی، کسی کام کے نہیں رہتے، تو 100 چوہا کھانے کے بعد بلی پھر حج پہ چلی جاتی ہے ماشاءاللہ، کہ چلو بھی یہ دنیا دیکھ بلی، اب خدا کو بھی راضی کر رہے ہیں، اللہ سے بھی ڈرامہ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی دھوکے والی بات کرتے ہیں، لیکن پھر بھی بہرحال خاتمہ اچھا ہو جائے تو بڑی بات ہے۔ لیکن حالات یہ ہیں، آپ دیکھ لیں کتنے نوجوان ہیں جو صف اول میں نماز پڑھتے ہیں، کتنے کالجوں کے لڑکے ہیں، کتنے یونیورسٹیوں کے لڑکے ہیں، کتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں، کتنی بڑی فیملیوں کے نوجوان ہیں جو صف اول میں نماز پہ پڑھیں۔ اگر کوئی پڑھتا بھی ہے تو کہیں دور دروازے پہ کھڑا ہو جائے گا اللہ اکبر، اگر کہیں کوئی پڑھتا بھی ہے تو اپنے گھر میں نماز ہو گئی، جب یاد آیا وضو کیا اور اس کے بعد کھڑا ہو گیا، اللہ اکبر نماز پڑھا۔ اور نماز ماشاءاللہ کیسے پڑھتے ہیں، ایک ہاتھ یہاں ہوگا اور دوسرا ہاتھ یہاں ہوگا، ماشاءاللہ یہ نماز ہوگی۔ اور نماز کے دوران میں یا رومال بنا رہے ہیں یا جیب میں موبائل چیک کر رہے ہیں کہ بھول تو نہیں آیا میری جیب میں ہے کہ نہیں، کون سی نماز ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایسے حال میں نماز پڑھنے سے تو ڈر لگتا ہے کہ کہیں اللہ ہمیں اسی بے ادبی میں نہ پکڑ لے کہ تم کو میرے دربار میں آنے کے بعد بھی میرا خوف نہیں آتا، میرے سامنے حاضر ہو کر بھی تمہارے دل کے اندر کوئی کپ کپی تاری نہیں ہوتی کہ موسیقی لگی ہوئی ہے، گانے بج رہے ہیں اور
ماشاءاللہ داڑیاں بھی ہیں، ماشاءاللہ نماز میں بھی حضرت آئے ہوئے. انا للہ و انا الیہ راجعون وإلی اللہ المشتقى. بس ہم وہ تو جیسے حضرت شاہ جی فرماتے تھے نا کہ بھئی ہمیں کہنے کی عادت پڑ گئی ہے اور لوگوں کو سننے کی عادت پڑ گئی. ہم کہتے کہتے مر جائیں گے، یہ سنتے سنتے مر جائیں گے، بات وہیں رہے گی جہاں کھڑی ہے. اور جن کے دل میں اللہ نے ہدایت لکھی ہے نا جی، وہ کسی مولوی کی تقریر کے بھی منتظر نہیں ہوتے. بس اللہ راضی ہوا، اللہ کے بن گئے، پھر وہ اللہ کے دروازے پہ گر جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگا لیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر حال میں اگر دن پڑھ رہا تھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، جو اپنے وقت میں جن کو ثانی عمر کا لقب ملا، یعنی حالانکہ وہ تابعین کے دور کے آدمی ہیں، یعنی انہوں نے اپنے دور میں عدل، انصاف، اسلام، تقوی، زہد پہ ایسے عمل کیا کہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ نے حضرت عمر دوسرا پیدا کر دیا. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ رات کو اپنے گھر میں تشریف لائے تو اپنی بچیوں کو ملنے کے لیے کہ اپنے بیٹیوں کی خیر عافیت پوچھ لوں. تو بیٹیوں نے دور سے سلام کیا اور سب بیٹیوں نے ایسے تقریباً منہ پہ کپڑا رکھا ہو. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز حیران ہو گئے کہ آج میری بچیوں کو کیا ہو گیا ہے کہ بات کرتی ہیں لیکن منہ پہ کپڑا دیا ہوا ہے. تو آپ نے پوچھا اپنے اہلیہ سے کہ کیا بات ہے. انہوں نے کہا کہ کئی دن سے ہمارے گھر میں فاقہ تھا، تو آج ان بیچاریوں کو بسل وسل ملا ہے کچا، تو وہ انہوں نے اس کو کاٹ واٹ کے اسی سے کچھ روٹی کا گزارا کیا. تو ان کے منہ میں جو کہ ہوا آ رہی ہے وہ ڈر رہی ہیں کہ آپ کو ہوا نہ پہنچے، تو اس وجہ سے ان بیچاریوں نے اپنے منہ پہ کپڑا رکھا ہوا. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ رونے لگ گئے کہ بادشاہ ہو، امیر المومنین ہو، اور گھر میں بیٹیوں کے بعد روٹی نہ ہو، کچے بسل سے روٹی کھا رہے. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ روتے رہے، اور رونے کے بعد جب آپ کا طبیعت سنبھل گئی تو آپ نے فرمایا اپنی بیٹیوں سے کہ دیکھو بات سنو، دو باتیں. اگر تمہیں دولت کی اور آرام کی تلاش ہے تو کوئی مشکل نہیں ہے، میں بادشاہ ہوں، 1 منٹ میں آپ کے لیے تمام دنیا کی دولت تمہارے قدموں میں ڈال سکتا ہوں، لیکن تمہارے باپ کو پھر جہنم میں جلنا پڑے گا. تو اگر تم باپ کو جہنم میں جلا کر اپنی دنیا کی راحت چاہتی ہو تو میں انتظام کر دیتا ہوں، اور اگر چاہتی ہو کہ تمہارا باپ جو ہے وہ اللہ کے امتحان سے بچ جائے اور جہنم سے بچ جائے تو پھر فقر سے پھر گزارا کرنا ہوگا. تو بیٹیوں نے کہا کہ نہیں، ہم بالکل راضی ہیں، آپ ہماری وجہ سے کسی ابتلا میں اور کسی مصیبت میں مبتلا نہ ہو جائیں، ہم شہزادیاں ہو کر بھی بھوک سے گزارا کرتے ہیں. یہ لوگ تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہ کروڑوں 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 رحمتیں فرمائے. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ملک فتح ہوا تو وہاں سے مشک آیا. مشک جو ہوتا ہے نا جی، اس کو کہتے ہیں مشک نافع. یہ ہرن کی جھلی میں بھی ہوتا ہے، ایک بلا ہوتا ہے اس کی جھلی میں بھی ہوتا ہے، اور بھی اللہ عالم کہاں کہاں ہوتا ہے. بہرحال تو بڑی قیمتی چیز ہے اور ہر دور میں اسے قیمتی سمجھا گیا. اس سے دوائیں بھی بنتی ہیں، عطر مشک بھی بنتا ہے. تو کافی مقدار میں حضرت کی خدمت میں مشک آیا. تو اب حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ امتحان ہو گیا کہ اس مشک کا وزن کرنا، پھر مجاہدوں میں تقسیم کرنا اور ہر مجاہد کا حصہ بنانا وہ آسان بات تو نہیں. تو آپ پریشان بیٹھے تھے، تو آپ کی بیگم نے پوچھا کہ کیا بات ہے. تو پوچھا یہ مسئلہ ہے، میں بڑا پریشان ہوں کہ اس کا وزن کرنا، کوئی ماہر آدمی ملے کہ وہ اس کے حصے بنائے اور حصے برابر ہوں اور کوئی کمی بیشی نہ ہو. تو نے کہا کہ امیر المومنین آپ مجھے اجازت دیں اور مجھے بتا دیں کہ کتنے حصے بنانے ہیں. الحمدللہ میں بڑے گھر کی عورت ہوں اور ہم نے مشک استعمال بھی کیا ہے، دیکھا بھی ہے، وزن بھی کیا ہے، میں جانتی ہوں.
حضرت عمر نے فرمایا کہ نہیں، میں آپ کو اجازت نہیں دے سکتا، مجھے یقین ہے کہ آپ دیانت سے، امانت سے حصے بنائیں گی، لیکن وزن کے دوران جو آپ کے ہاتھوں کو لگے گا، جو کپڑے کو لگے گا، جو آپ کو زیادہ مل جائے گا، قیامت میں اس کا جواب عمر کو دینا پڑے گا۔ لہٰذا میں ایسے امتحان میں اپنے آپ کو نہیں ڈالنا چاہتا۔ اندازہ فرمائیں جو لوگ اس بات سے ڈرتے تھے، امیر المومنین ہے اور وقت کا بادشاہ ہے اور دنیا کے بادشاہ جس کا نام سن کے کانپتے تھے، رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ، اپنے کپڑے کو خود ٹانکا لگا لیتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ چادر باندھ کے اور بیت المال کے اونٹوں کی صفائی کرتے تھے، اور چادر باندھ کے جناب گلے میں قمیض بھی نہیں، سر پہ کپڑا نہیں، پاؤں میں جوتی نہیں ہے، اور بیت المال کا کمرہ بن رہا ہے تو اس کے لیے اینٹیں بنا رہے ہیں، اپنے ہاتھ سے تیار کر رہے ہیں، رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔ اس کے مقابلے پہ آپ اپنا حال دیکھیں، ہم اپنا حال دیکھیں۔ ہم آپ کا رونا کیا روئیں بھائی، ہم سے تو اپنے مولویوں کے بیٹے نہیں سنبھالے جاتے، تمہارا گلہ کیا کریں؟ تمہیں کب ہم نصیحت کریں؟ تمہیں تو نصیحت تب کریں نا جب ہم خود ٹھیک ہو جائیں، ہماری اولادیں ٹھیک ہو جائیں، ہمارا طبقہ ٹھیک ہو جائے۔ آج ہمارے اپنا حال یہ ہے کہ جس مولوی کو اللہ نے تھوڑی سی عزت دے دی ہے، آپ جناب دیکھیں اس کی لینڈ کروزر دیکھیں، اس کے گن مین دیکھیں، اس کے موبائل کے ماڈل دیکھیں، اس کے کپڑا دیکھیں، اس کا جناب کریز دیکھیں، اس کا اٹھنا بیٹھنا دیکھیں، 5 اسٹار ہوٹلوں سے نیچے اس کی رہائش نہیں ہوتی ہے۔ جب ہمارا یہ حال ہو گیا ہے کہ اللہ کا دین بیچ کر، اللہ کے دیکھو نا، کوئی آدمی جو ہمیں آگے پیسہ دے گا کیوں دے گا؟ یہی سمجھ گئے نا یہ دین کا کام کر رہے ہیں، اور کیا وجہ ہوتی ہے اس کی؟ کو ہم رشتے دار ہوتے ہیں، کوئی آدمی ہمیں کھانا کھلائے گا، گھر لے جائے گا، دعوت کرے گا، کیوں بھائی؟ اللہ کے دین کا کام کرے۔ تو ہم اللہ کے دین کو گویا بیچ رہے ہیں کہ لوگوں نے ہمیں دین والا سمجھ کے دیا اور ہم نے اس کو دنیا میں اڑا دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی لیے تاریخ میں آتا ہے واقعہ کہ حضرت بی بی رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ بہت بڑی اللہ کی ولیہ تھی، وہ اپنی تلامذہ کے ساتھ جا رہی تھی، راستے میں گزری تو رستہ بندھا ہوا ہے اور اس کے اوپر ایک آدمی چل رہا ہے اور لوگ خوش ہو کے پیسے پھینک رہے ہیں۔ تو بی بی صاحبہ نے اپنے ساتھیوں سے، ہمجولیوں سے کہا کہ ھذا خیر منا، یہ بندہ ہم لوگوں سے بہتر ہے۔ تو سب چپ ہو گئے، لیکن جب گھر واپس پہنچی بی بی صاحبہ تو تلامذہ نے عرض کیا، حضرت وہ ایک سرکس دکھانے والا تماشبین ہے، تماشا کر رہا ہے، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ خدا ہے، نہ رسول ہے، اور ہم 24 گھنٹے الحمدللہ مسجد میں ہیں، مدرسے میں ہیں، تعلیم میں ہیں، ذکر میں ہیں، قرآن میں ہیں، اور آپ نے کہہ دیا کہ وہ ہم سے اچھا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں، انہ یکسب الدنیا بالدنیا ونحن نکسب الدنیا بالدین، وہ دنیا کو دنیا کے بہانے سے تو کما رہا ہے نا، وہ دنیا کما رہا ہے، لیکن تماشا بھی تو دنیاوی دکھا رہا ہے۔ ہم تو اس لیے برے ہیں کہ دین کا تأثر دے کے لوگوں سے دنیا حاصل کرتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو عالم اور پیر اور بزرگ اور مجاور حرم اور ماشاءاللہ مہاجر مکی و مدنی اور پتہ نہیں کیا کیا، اور باہر جا کے لوگوں کے دولت پہ، ایمان پہ ڈاکے ڈالتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ رحمت کرے۔ اچھا، خدا کی شان ہے، میں تو ایک عجیب امتحان میں مبتلا ہوں، بس دعا کریں کہ اللہ میری مدد فرمائے کہ اب جہاں جاؤ جناب اللہ رحمت فرمائے، ہر آدمی نے اپنے نام کے ساتھ آگے مکی لگا دیا۔ اب میرے لیے امتحان بن گیا ہے، جہاں جائیں گے چندہ کر رہے ہیں، پیسے لے رہے ہیں۔ کون جی؟ مکی صاحب آئے تھے۔ ابھی چند دنوں کی بات ہے، وہ ایک بیچارہ اسی حج میں آئے، انہوں نے کہا جی فلاں آدمی آیا تھا، اس نے کہا کہ بھائی اتنے پیسے تم ڈالو اور میں بھی ڈالتا ہوں، اور کاروبار کرتے ہیں، چندہ بھی نہیں، ایک نیا طریقہ ہے لوٹنے کا۔
تو کاروبار کریں گے اور اس میں بڑا فائدہ ہے، اور اتنا یہاں یہ چیز اتنا سستی ہے اور ہمارے ملک میں اتنا مہنگی ہے اور یہ ہے، اور ان کا بڑے سبز باغ دکھائے جناب۔ تو انہوں نے کہا کہ بھی آپ سے کوئی ہمارا اتنا تعارف نہیں ہے۔ اس نے کہا بھی آپ مکی صاحب کو جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا کمال ہے، اس کو کون نہیں جانتا ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، پوری دنیا جانتی ہے، ہمارے تو وہ بڑے مہربان ہیں، دوست ہیں۔ تو انہوں نے کہا آپ ان سے میرے بارے میں پوچھ لیں، اگر آپ کو وہ تسلی دے دیں تو آپ میرے ساتھ کاروبار کریں، اور تسلی نہ دیں تو نہ کریں۔ ابھی ٹیلی فون ملا، انہوں نے کہا بھائی اب کتنا یقین سے ایک آدمی کہہ رہا ہے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر وکیل صاحب آپ کو جانتے ہیں اور آپ کی انہوں نے کہا ابھی ٹیلی فون ملا کے بات کر لو۔ دیکھو نا اگلے آدمی چالاک کی ہے۔ اچھا وہ ٹیلی فون خود کرتے ہیں، خود ملا، اچھا حضرت ان سے بات کریں۔ اب میں کیا کہوں گا، یہ شیطان ہے، برا ہے نا۔ اب آپ ٹیلی فون میں حضرت میں آپ کا فلاں شاگرد بول رہا ہوں، یہ میں اس جگہ ٹھہرا ہوا ہوں، یہ آپ کو سلام کرنا چاہتے ہیں، کیا کہوں گا میں بھی کہوں گا اچھا بھائی بڑی مہربانی، دیکھو شاگرد ہو کے مجھے وہاں بھی جا کے یاد کیا اس نے، تو لازمی بات ہے میں بھی کوئی اچھے کلمات ہی کہوں گا نا۔ تو انہوں نے کہا کہ جناب ٹھیک ہے، بس آپ کو تسلی کی، بس ہماری تسلی ہوگی، 20,000 پاؤنڈ پتہ نہیں کتنا اس نے مارا ان کو۔ اب سال گزر گیا جناب، وہ پیسے بھی گئے، کاروبار بھی گیا۔ اب حج میں آئے تو وہ جناب ایک آدمی کے پاس گئے کہ جی فلاں آدمی نے ہمارے ساتھ یہ ظلم کیا، اور ہم نے تو بس مکی صاحب کے نام پہ بھول کے دے دیا۔ اس نے کہا مکی صاحب نے تم سے کہا تھا کہ نہیں؟ مکی صاحب سے پوچھا تھا نہیں؟ ان کو پھر مکی صاحب کے نام پہ کیسے بھول گئے آپ؟ میرے پاس ہے۔ میں نے کہا مجھے تو کبھی آپ نے 20 ریال نہیں دیے ہیں، میرے نام پہ آپ نے 20,000 دے دیا تھا، کوئی عقل کی بات کرو۔ ہم نے کہا جی نہیں، آپ کا تو اس میں قصور نہیں ہے، لیکن بہرحال مال تو ہم نے آپ کے نام پہ کھائی۔ میں نے کہا میرے نام پہ جتنا مال کھاؤ تو اس کا بھی میرا قصور۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اچھا چند دن پہلے میرا اپنا بڑا قریبی دوست ہے، میں بازار سے گزر رہا تھا تو وہاں وہ کبھی لکھا ہوتا ہے نا الخیر دیار الخیر فلاں، کہنے لگا جی ماشاءاللہ سارے ہوٹل آپ کے ہیں؟ ہاں جناب بالکل ماشاءاللہ۔ میں کہا آپ کو کمرہ چاہیے؟ نہیں جی ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے، آپ کے ابرال صاحب کا نام تھا نا حضرت خیر محمد جی، ہاں میں خیر دیکھتا ہوں سمجھتا ہوں سب آپ کی جگہ ہے۔ انا للہ۔ اب مجھے بتاؤ میں کیا کروں، کیا جواب دوں، کس کو بتاؤں؟ خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ درویشی بھی یہی آ رہی اور سلطانی بھی یہی آ رہی۔ اب آدمی سخت بنے تو کیا کریں؟ اچھا آپ حیران ہوں گے کہ بہت بڑے لوگ، یعنی بڑے بڑے عہدے کے لوگ، آئی جی یعنی رینک کا آدمی، جنرل کے رینک کا آدمی، ایک اخبار کا بہت بڑی اخبار کا وہ چیف کالم نویس ہے، تو ان نے اتفاق سے مجھے فون کیا، کہا کہ جی کیا حال ہے؟ میں نے کہا جی میں انشاءاللہ چند دنوں کے بعد آؤں گا آپ کو لاہور میں ملوں گا انشاءاللہ۔ انہوں نے کہا جی پہلے ایک ہم مار کھا چکے ہیں، آپ مہربانی کر کے جب آئیں تو ذرا ہمیں پہلے بتائیں۔ میں نے کہا جی کیا مار کھا چکے ہیں؟ میں اتنے بڑے لوگ، اتنے عہدے والے لوگ بھی مار کھاتے ہیں؟ میں نے کہا بات کیا ہے؟ میں نے کہا جی ہمیں ایک دوست نے ٹیلی فون کیا کہ وکیل صاحب آ رہے ہیں، آج شام کا کھانا میرے پاس ہے، تو آپ سب لوگ پہنچیں گے، وکیل صاحب کی خواہش ہے آپ سے ملنے کی۔ انہوں نے کہا جی ہم نے ڈیوٹیاں چھوڑی، وہاں سے بھاگے، رات کو آگے گئے تھے اور حضرت بیٹھے ہوئے، انہوں نے کہا یار یہ وکیل صاحب ہے؟ انہوں نے کہا جی کہتے تو یہی ہیں، یار خدا کا خوف کرو، بس کھانا خود کھا لینا، ہم جا رہے ہیں بس، السلام علیکم۔ انہوں نے کہا جی اسی طرح ہمارے ساتھ حشر کرنا ہو کہ ہم آئیں تو آگے کوئی اور وکیل صاحب بیٹھا ہو۔ میں نے کہا شریف آدمی اب تمہیں فون کر رہا ہوں، تو میں جب آؤں گا۔ انہوں نے کہا نہیں جی بس آپ فون کریں گے تو ہم آئیں گے، ورنہ مہربانی کریں ہمیں بخشیں، ہمارے پاس تو لائن لگی ہوئی ہے، جو آتا ہے کہ فون کرتا ہے جی وکیل صاحب بول رہا ہوں، کیا کروں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دعا کرے اللہ انہیں بھی ہدایت دے، اللہ مجھے بھی ہدایت دے، اللہ پاک ہر فتنے سے محفوظ ہے، اللہ تبارک و تعالی ہر ابتلا سے محفوظ ہے۔ اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس کیا کر سکتے ہیں؟
ماں سوائے صبر کے اور شکر کے اور اللہ کی طرف لوٹنے کے اور کیا کر کیا آدمی اللہ کی طرف رجوع کرے. اچھا اب سیدھی بات, ایک آدمی مکے میں رہتا ہے, وہ کہے جی میں مکی صاحب ہوں, تو اب اس کا آپ کیا بگاڑ لیں گے؟ ایسا مکی صاحب نے کو اپنا نام رجسٹر کرایا ہوا ہے, کوئی ٹھیکہ ہے ہو رہا, ہم بھی مکے میں رہتے ہیں, ہم بھی مکی ہیں بس. اچھا جاننے والا مل گیا تو کہا جی ٹھیک ہے, ویسے چونکہ میں بھی مکے میں رہتا ہوں میرا بھی لقب مکی ہے. نہ ملا تو اس کو الو بنا کے جو کچھ مارنا ہے مار لیا. اب ہر آدمی مکی صاحب کی شکل تھوڑی جانتا ہے. لوگ کیسٹ سنتے ہیں بیچارے, ریکارڈ سنتے ہیں, تقریر سنتے ہیں, مکی صاحب شکل تو 100 میں سے 10 نے دیکھی ہوتی. جو مار کھا گیا پھر امان اللہ رگڑا گیا, اور جس نے کوئی بات زیادہ کھول لی تو کہا بھائی میں بھی مکے میں رہتا ہوں یار, اگر مکی میں نے کہہ دیا تو کیا جرم کیا, میں نے کوئی جھوٹ بولا. جو مدینے میں رہتا ہے مدنی ہے, مکے والا مکی ہے, پاکستان والا پاکستانی ہے, ہندوستان والا ہندوستانی ہے, مصر والا مصری ہے, اس میں کون سا جھوٹ ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ پاک بہرحال ان پر بھی مجھ پر بھی سب پہ رحمت کرے اور ہدایت کے ساتھ. اور دعا کرو اللہ اہل علم کو اپنے دروازے کا محتاج کرے, کسی بندے کا محتاج. جب اہل علم محتاج ہو جاتا ہے نا پھر حق نہیں ہے, مجبوریاں, پھر آدمی مجبور ہو جاتا ہے. حق اسی وقت تک چلتا ہے جب اللہ پاک اس کو اپنا محتاج. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ دیکھو جب ہم مصیبتوں سے چھڑا دیتے ہیں بس پھر بھول جاتے ہیں. فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ. اب مفسر فرماتا ہے کہ مسّ الشر کا کیا معنی ہے؟ المصائب, کہ جب مصیبتیں آتی ہیں, حوادث آتے ہیں. نوائب کا معنی بھی مصیبتیں ہوتی ہیں. کان یئوسا ای کنت یعود یا صلی اللہ بعد ذالک خیر, ایسے مایوس ہو کے بیٹھ جاتا ہے کہ اب شاید اس کو پھر کبھی خیر ملے گی ہی نہیں. قوله تبارک و تعالی وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ وَنَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ. کہ جب ہم بندے کو رحمت دیتے ہیں اور پھر اگر ہم چھین دیتے ہیں تو اپنا شکرہ بھی ہے, اپنا امیدہ بھی ہے. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ. اللہ نے فرمایا کہ جب ہم کسی کو مصیبتوں کے بعد نعمتیں عطا فرماتے ہیں, ارے بابا وہ برا دور تھا, مشکل کا دور تھا, گزر گیا, بس اب جناب خوش بھی ہے اور اب دیکھو فخر بھی کر رہا ہے. إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ. اللہ نے فرمایا مگر وہ لوگ جو ایمان لائے, جنہوں نے صبر کیا اور اعمال صالحہ فرمائے, ہر حال میں اللہ پہ راضی رہے, ہر حال میں یقین رکھا کہ یہ اللہ کی تقدیر کا فیصلہ ہے, اللہ نے راحت دی ہے تو الحمدللہ, اگر دکھ آ گیا ہے تو اس میں بھی میرے لیے کوئی خیر چھپی ہوئی ہے. اللہ میرے گناہوں کا کفارہ کرنا چاہتے ہیں, اللہ تبارک و تعالی مجھے جنت دینا چاہتے ہیں. فرمایا اولئک لہم مغفرۃ واجر کبیر. ان کے لیے بخشش بھی ہے, ان کے لیے بہت بڑا اجر بھی ہے. وقوله تبارک و تعالی قل کل یعمل علی شاکلته فربکم اعلم بمن هو اهدی سبیلا. قال ابن عباس رضی اللہ تعالی شاکلتی من علی ناحیتی, ہر آدمی اپنے طرف پہ اپنے طریقے پہ. وقال مجاہد راحتی و طبیعتی, جیسے کسی کی طبیعت ہے اسی پہ چلے. وقال قتادہ علی نیتی, ہر آدمی اپنی نیت پہ چلے. وقال ابن زید علی دینہ, اپنے دین پہ اپنے طریقے پہ. وکل هذه الاقوال متقاربۃ بالمعنى وهذه الآیۃ واللہ اعلم
تحدید تحدید للمشرکین ووعید لہم. اس آیت میں کافروں کے لیے بہت بڑی وعید ہے. اللہ نے فرمایا میرے محبوب ان کو کہہ دو جاؤ تم بھی اپنے طریقے پہ عمل کرو اور ہم بھی اپنے طریقے پہ. ہر آدمی اپنے دین پہ اپنے طریقے پہ چل رہا ہے. فیصلہ میرے رب نے کرنا ہے کہ کون ہدایت. وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ. اللہ نے فرمایا میرا محبوب یہ لوگ جو ایمان ان کو چلو رہو اپنے طریقے پہ. جیسے اللہ نے فرمایا قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا. اے منا ومنکم وصدیق اللہ لا تخفی علیہ خافیہ. اللہ جانتا ہے میں یا تم کون ہدایت پہ ہیں، کیونکہ اللہ کے آگے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں. ہر کسی کو اس کے عمل کے مطابق ٹھکانہ دیں گے. یہ بہت بڑی وعید ہوتی ہے کہ اللہ فرمائے کہ جاؤ تم مرو، تم اپنے طریقے پہ رہو اور مسلمان اپنے طریقے پہ. یہ معمولی بات نہیں، ورنہ اللہ نے تو پیغمبر بھیجے ہیں کہ ان کو بلاؤ ایمان کی طرف، ان کو دعوت دو، ان کو ہدایت کی طرف بلاؤ. لیکن جب پیغمبر کہہ کہ جاؤ جس طریقے پہ ہو مرو تم بھی کرو اور ہم بھی کر رہے ہیں، یہ اللہ جانتے ہیں کہ حد سے پہنچ. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قال الامام احمد السراوکی قال حدثنا بالله صلی اللہ علیہ وسلم في ارض في المدینہ واتقوا على سیب فمر بقوم من اليهود فقال بعضهم لبعض سألوه عن الروح وقال بعضهم لا تسألوه قال تسألوه عن الروح. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شان نزول اس آیت مبارک کا کیا ہے، کیونکہ روح کا لفظ جیسے میں نے خلاصے میں بھی عرض کیا تھا کہ روح کا معنی یہ وہ جان ہے جو ہمارے اندر ہے، ہر جاندار کے اندر ہے. اور روح کا لقب جو ہے وہ حضرت جبریل کا بھی لقب روح الامین ہے، حضرت جبریل کا لقب بھی روح القدس ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب بھی روح اللہ ہے. اسی طرح اللہ نے قرآن کو بھی فرمایا اوحینا الیک روحا من امرنا. لیکن یہ آیت جو اتری ہے تو اسی روح کے بارے میں جو انسان کی حیات کا باعث ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کے ساتھ تھا فی حرس من المدینہ، باہر مزرعہ میں زراعت میں جہاں یعنی کھجوریں ہیں باغ ہیں. وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلَىٰ عَصِيبٍ، حضور لکڑی پہ ٹیک لگا کے چل رہے تھے. فَمَرَّ بِقَوْمٍ مِّنَ الْيَهُودِ، یہودیوں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا. فقال بعضهم لبعض، ایک دوسرے سے یہودی کہنے لگے سلوہ عن الروح، حضور پاک سے سوال کرو روح کے بارے میں. بعض کہنے لگے لا تسلوہ، مت پوچھو نہ سوال کرو. بعض نے کہا کہ نہیں سوال کرو. فسألوہ عن الروح، ان یہودیوں نے حضور پاک سے روح کے بارے میں پوچھا. فقالوا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما الروح، کہ حضور روح کیا چیز ہے. فقف ما زال متكئا على الأصيب قال فظننت أنه يوحى إليه. حضور اسی طرح ٹیک لگا کے لکڑی پہ کھڑے تھے. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے گمان کیا کہ اب وحی نازل ہو رہی ہے حضور پاک پہ، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب وحی اترتی تھی تو ایک خاص کیفیت ہوتی تھی. آپ کے چہرے مبارک کا تغیر ہوتا تھا، سردیوں کی رات میں پسینہ ہوتا تھا، اور آپ کے اللہ کے کلام کا ایک ادب کا بوجھ ہوتا تھا. تو ایک کیفیت صحابہ سمجھتے. اب جب وحی ختم ہوئی تو آپ نے یہ آیت پڑھی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی حضور پاک کے کہ بالکل سوال نہ کریں، جو سوال کریں ان کو کہہ دو کہ میرے رب کا امر ہے، کوئی نہیں جانتا.
قال وقال بعضهم لبعض قد قلنا لكم لا تسألوه وهكذا رواه البخاری و مسلم من حدیث الاعمش به. لیکن یاد رکھو کہ اس حدیث سے مبارک، حالانکہ اس حدیث کو بھی امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود جلیل القدر صحابی ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود جو ہیں فقہائے صحابہ میں سے ہیں، تو وہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم مدینہ میں سے، حالانکہ یہ سورج جو ہے مکی ہے، یہ سورج جو ہے ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ حضور وہیں تکری پہ ٹیک لگا کے کھڑے تھے کہ وحی نازل ہوئی. اس لیے بعض علماء نے فرمایا کہ یہ آیت بھی 2 دفعہ نازل ہوئی، یعنی مکہ میں بھی نازل ہوئی ہے اور مدینہ منورہ میں بھی نازل ہوئی. ولفظ البخاری عند تفسیره هذه الآية عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال بین انا امشی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان الفاظ مبارک کے ساتھ روایت فرمائی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں حضور کے ساتھ چل رہا تھا فی ہر حسن، ایک زراعت کے مقام پہ، وہ متکئ علی سیبن، آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے. اس مر الیہود فقال بعضهم لبعض، جب یہودی گزرے تو ایک دوسرے کو کہنے لگے سلوہ عن الروح فقال ما رأیکم الیہ، فقال بعضهم لا یستقبلنکم من شیء تکرہونہ، بعض نے کہا کہ مت پوچھو، ہو سکتا ہے کہ حضور کوئی ایسا جواب دیں جو تمہارے لیے نقصان کا باعث ہو. فقالوا سلوہ، کہنے لگے نہیں پوچھو. فسألوه عن الروح فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليهم شيئا. انہوں نے آ کے پوچھا کہ حضور بتائیں روح کیا چیز ہے؟ حضور خاموش ہو گئے، کوئی جواب نہ دیا، خاموش ہو گئے. فعلمت انه يوحى اليه، فرماتے ہیں میں نے جان لیا کہ آپ پہ وحی اتر رہی ہے. فقمت مقامی، میں بھی وہیں کھڑا ہو گیا. فلما نزل الوحي قال ويسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي. پھر آپ نے یہ آیت پڑھی وهذا السياق يقتضي بما يظهر بعض الرأي ان هذه الآية مدنية. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اس سیاق اور اس روایت کو سامنے رکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت جو ہے مدنی ہے، حضور کی ہجرت کے بعد مدینے میں اتری. وَأَنَّهَا نَزَلَتْ يَسْأَلُ الْيَهُودُ عَنْ ذَلِكَ بِالْمَدِينَةِ، کہ یہ آیت اس وقت اتری جب یہودیوں نے مدینہ منورہ میں حضور پاک سے سوال کیا. مَا أَنَّ السُّورَةَ كُلَّهَا مَكِّيَّةٌ، لیکن مفسر فرماتے ہیں کہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ یہ پوری کی پوری سورت جو ہے مکیہ ہے. نزلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل الہجرت، یہ ہجرت سے پہلے اتری ہے اور مکی ہے. وقد يجاب هذا بأنه قد تكون نازلة عليه بالمدينة مرة ثانية كما نزل عليه بمكة قبل ذلك. اور بعض علماء نے یہ جواب دیا کہ یہ آیت مکے میں بھی اتری ہے اور مدینے میں بھی اتری ہے. او نزل عليه الوحي بأنه يجيبهم أما سألوه للآية المتقدم إنزالها عليه، یا یہ ہے کہ آیت تو پہلے اتر چکی تھی لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے القاء کیا کہ اس آیت کے مطابق جواب دیں ان کو. وَهِيَ هَذِهِ الْآيَةُ، اور وہ آیت یہ ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. ومما يدل على نزول هذا المكان ما قال الإمام أحمد حدثنا قتيبة قال يحيى بن زكريا عن داود بن كيسان قالت قريش اليهود. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دوسری روایت سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ یہ آیت مبارک جو ہے مکہ مبارک میں اتری کیونکہ قریش والوں نے یہودیوں سے کہا تھا کہ ہمیں کچھ بتاؤ تاکہ ہم اللہ کے نبی کا امتحان کریں، کیونکہ قریش کے پاس تو کتاب تھی نہیں لیکن یہودی جو تھے وہ اہل کتاب تھے. تو قریش والوں نے پوچھا کہ تم ہمیں کچھ بتاؤ. فقالوا سلوہ عن الروح، تو
یہودیوں نے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کے بارے میں سوال کرو. فسألوه، ان کے کہنے سے جب قریش نے حضور سے سوال کیا روح کے بارے میں تو یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. اب فرماتے ہیں قالوا اوتینا علما کثیرا، کہنے لگے کہ نہیں ہمیں تو بڑا علم ملا ہے، ہمیں تورات ملی ہے. ومن اوتی التوراۃ علما کثیرا قال وانزل اللہ تبارک وتعالی. یہودی کہنے لگے کہ یا رسول اللہ آپ فرماتے ہیں کہ ہمیں تھوڑا علم دیا گیا. تھوڑا کہ ہمارے پاس تو تورات ہے، اللہ کی کتاب ہے، اور جس کے پاس تورات ہے اس کو تو بہت بڑا علم ملا ہے. تو اللہ پاک نے قرآن نازل کیا قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا. اللہ نے فرمایا ان جاہلوں سے کہہ دو میرا بدوی کہ اگر اللہ دریاؤں کو سیاہی بنا دے اور اس سیاہی سے اللہ کے کلمات کو لکھا جائے تو دریا ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے. تو کیا تمہیں علم ملا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزائن علوم سے تو قطرہ بھی نہیں ہے جو ساری دنیا کو ملا ہے. اب اس کے بعد جناب فرماتے ہیں وقد روى ابن جرير عن محمد بن المثنى عن عبد الأعلى عن داود بن كرمة قال سأل أهل الكتاب، اہل کتاب نے میرے آقا سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرے روح ولا وقاسم انا لم نؤتم الا قليلا وقد اوتينا التوراۃ والحکمۃ. اب وہ یہودی کہنے لگے کہ حضور آپ فرماتے ہیں کہ ہمیں تھوڑا علم دیا گیا ہے، حالانکہ ہمیں تو تورات دی گئی ہے، اور تورات جو ہے وہ حکمت ہے، اور جس کو حکمت بھی نے فقط اوتی خیرا کثیرا ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا فنزلت له النبأ في الارض من شجرة اقلام والبحر يمده من بعده سبعة ابحر ما نفدت کلمات اللہ. اللہ نے فرمایا میرا بدری آپ ان کو بتا دیں کہ اگر دنیا میں جتنے درخت ہیں یہ قلم بن جائیں اور سارے دریا سیاہی بن جائیں اور اس جیسے اور 7 دریا بھی سیاہی بن جائیں، یہ سب ختم ہو جائیں گے لیکن اللہ کی صفات ختم نہیں ہوں گی، اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ ساری چیزیں محدود ہیں. میرے اللہ کا علم جو ہے وہ لا محدود ہے، تو محدود لا محدود کا کیسے مقابلہ کر سکتا ہے؟ قال ما اوتیتم من علم نجاکم اللہ به من النار وهو کثیر طیب وفی علم اللہ قلیل. آپ نے فرمایا کہ جو اللہ نے تم کو علم دیا ہے تورات کا، اگر تم اس پہ عمل کرو تو اللہ اس کے ذریعے تمہیں جہنم سے بچا دیں گے، لیکن اللہ کے علم کے مقابلے پہ تو بہت تھوڑا ہے نا. ہاں تمہیں جہنم سے بچانے کے لیے بہت ہے کہ اگر آدمی تورات پہ عمل کرتا اپنے وقت میں، انجیل پہ عمل کرتا اپنے زمانے میں، اور قرآن پہ عمل کرے اپنے زمانے میں تو نجات کا ذریعہ ہے، لیکن اللہ کے علم کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ وقال محمد بن اسحاق بعد اصحابی عطاء بن يسار قال نزلت بمكة وما اوتيتم من العلم الا قليلا فلما هاجر رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ اتاه احبار یہود وقالوا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یبنان کا تقول وما اوتیتم من العلم الا قلیلا افعنیتنا من قوم قال كلا كذلك فقال انك تتلو ان اوتينا التوراة فيها عن كل شيء وقال رسول الله في علم الله قليل وقد آتاكم الله ما علمتم به انتفعتم. اب اس حدیث میں آتا ہے کہ جب میرے آقا ہجرت فرما کے مدینہ منورہ میں تشریف لائے صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہودیوں کے بڑے بڑے عالم جو تھے وہ حضور کی خدمت میں آئے. انہوں نے کہا حضور آپ فرماتے ہیں کہ ہمیں تھوڑا علم دیا ہے، تو یہ تھوڑا علم جو ہے اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی آپ کی امت مراد ہے یا ہم یہودی بھی مراد ہیں؟ آپ نے فرمایا تم بھی مراد ہو. انہوں نے کہا حضور ہمیں کیسے تھوڑا علم ملا ہے، ہمیں تو تورات ملی ہے.
اور تورات کے بارے میں اللہ نے فرمایا تبیان کل شیء، اس پہ ہر چیز کا بیان ہے۔ حضور پاک نے فرمایا بدبختو بات تو سمجھو کہ یہ واقعی بڑا علم ہے، لیکن اللہ کے علم کے مقابلے پہ تھوڑا ہے۔ وقت آتاکم اللہ، اللہ پاک نے تمہیں دیا ہے تورات، اگر تم اس کو جانو، پڑھو، امان لاؤ تو نفع ہوگا، لیکن اللہ کے علم کے مقابلے پہ تو بہت تھوڑی چیز ہے۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةَ أَبْحُرٍ مَا نَفَذَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ واللہ اعلم۔ بھتیجے کی لڑکی سے ہاں نکاح ہو سکتا ہے، کفر کا کیا ہے، دونوں مسلمان ہو بس کفر ہے الحمدللہ۔ ایک آدمی نے نفلی روزے کی نیت کرنی تھی، اس کی اذان جب ہو رہی تھی تو آنکھ کھلی، اس نے اسی حالت میں اذان ختم ہونے سے پہلے پانی پی لیا، نیت کر لی انشاءاللہ روزہ تو ہو جائے گا، لیکن آئندہ احتیاط کرو۔ اگر حرم میں ہوں یا آپ اپنے ملک میں ہوں، یاد رکھو زمزم ہو یا کوئی پانی ہو یا کھانا ہو، سنت یہ ہے کہ بیٹھ کے کھاؤ، بیٹھ کے پیو، چاہے حرم ہے، گھر ہے، کوئی مقام ہے، کھڑے ہو کے کھانا جو ہے وہ خلاف سنت ہے، کھڑے ہو کے پانی پینا جو ہے وہ خلاف سنت ہے، چاہے وہ زمزم ہو۔ لیکن زمزم کو کھڑے ہو کے اگر کوئی پیے تو جائز ہے کہ ایک دفعہ حضور پاک نے کنویں پہ کھڑے کھڑے پی لیا، تو اس لیے اس کا کھڑے ہو کر پینا جائز ہے۔ یہ معنی نہیں کہ جب زمزم آئے تو کھڑے ہو جاؤ۔ کہتے جی کہ عرفات کے دن جو ہے میری ڈیوٹی تھی، میں شام کو 5:30 بجے عرفات میں داخل ہوا، بالکل ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر آپ نے احرام باندھ لیا، نیت کر لی لبیک پڑھتے ہوئے، 5:30 کیا مغرب کے بعد جائیں، رات میں جائیں، عشاء میں جائیں، یعنی صبح صادق سے پہلے بھی عرفات چلے گئے، اب حج ہو گیا الحمدللہ، اب تو 5:30 بجے پہنچ گئے تو کوئی مسئلہ نہیں، بالکل انشاءاللہ حج ٹھیک ہے۔ کہتے جی کہ میں نے کچھ ضروری کام کے سلسلے میں آپ سے ملنا ہے، تو آپ یہاں عشاء کے بعد بیٹھ جائیں، میں آؤں گا ملنے، کوئی مسئلہ ہے؟ کہتے جی کہ ہمارے ہاں ایک آدمی ہے، وہ عالم دین ہے، لیکن اس کی داڑھی، لباس وغیرہ سنت کے مطابق نہیں ہے، نماز بھی پابندی نہیں کرتا۔ پہلی بات یاد رکھو کہ عالم کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ جو پڑھا لکھا زیادہ ہو، بات یاد رکھو، یہی تو بنیادی غلطی ہے کہ آپ ہر پڑھے لکھے کو عالم سمجھ لیتے ہیں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا جو ہے وہ عالم ہوتا ہے۔ تو جب اللہ سے ڈرنے والا ہو تو ہو ہی نہیں سکتا، وہ داڑھی نہ رکھتا ہو، سنت کے مطابق زندگی نہ ہو، تو پھر وہ اللہ سے کیا ڈرتا ہے؟ جب ڈرتا نہیں ہے تو عالم نہیں، اس کو کہہ سکتے ہیں پڑھا لکھا آدمی۔ عالم ہونا جو ہے وہ تو بہت بڑی بات ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، عالم جو ہے وہ تو انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ عالم تو وہ مقام ہے کہ نوم العالم عبادت، کہ عالم اگر سو بھی رہا ہے تو عبادت ہے۔ عالم کا تو اتنا بڑا مقام ہے کہ فضل العالم علی العابد کا فضلی علی ادناکم، حضور نے فرمایا کہ عالم جو ہے ایک عابد بندہ ہے، ولی اللہ ہے، عابد ہے، چلا کرنے والا، اس سے وہ اتنا افضل ہے جیسے میں ایک صحابی سے افضل۔ عالم کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ یہ عالم ہے اور بڑا عالم ہے، کیسا عالم ہے؟ نماز بھی پڑھتا عالم ہے،
عالم ہے جی، بڑا عالم ہے، داڑھی منڈاتا ہے، عالم ہے، کیسا عالم ہے وہ؟ یہ نہیں ہے بات، ہمیشہ یاد، یہی تو مصیبت ہو گئی نا کہ آج ہر آدمی جس نے ایم اے کر لیا، پی ایچ ڈی کر لیا، انہوں نے تفسیر قرآن لکھ ڈالی، انہوں نے کہا جی میں اتنا عرصہ ہو گیا پروفیسر ہوں، میں قرآن کو نہیں سمجھتے کہ مولوی ٹھیکیدار ہے قرآن کا۔ اللہ کے بندے، نہ مولوی ٹھیکیدار ہے قرآن کا، نہ کوئی ٹھیکیدار ہے۔ اللہ نے قرآن سب کی ہدایت کے لیے اتارا ہے، اللہ سب کو پڑھنے کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، لیکن قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے 14 علوم کی ضرورت ہے۔ جب تک آدمی ان 14 علوم میں ماہر نہ ہو، علماء اس کو قرآن کی تفسیر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں اس کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ یہ قرآن کی تفسیر بیان کرے، کیونکہ مثلا اگر صرف نہیں جانتا تو اس کو پتہ ہی نہیں کہ کون سا صیغہ ہے، کون سا باب ہے، ترجمہ کیسے کرے گا۔ اگر وہ نحو نہیں جانتا، اس کو پتہ ہی نہیں کہ مبتدا ہے یا خبر ہے، اس کو پتہ ہی نہیں جملہ اسمیہ ہے کہ فعلیہ ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ یہ حال ہے، اس کو پتہ ہی نہیں یہ مفعول بہی ہے، مفعول لہو ہے، مفعول مطلق ہے، مفعول معو ہے، اس کو پتہ ہی نہیں یہ بدل ہے، بدل بعد البعد ہے، بدل کلن البعد ہے، بدل استعمال ہے، کیا ہے، تو کیسے ترجمہ کرے گا قرآن کا؟ یہ تو ایسی بات ہے کہ جیسے کسی میٹرک پاس کو آپ جناب میڈیکل سٹور پہ کھڑا کر دیں کہ جی دواؤں کے نام پڑھتے جاؤ اور مریضوں کو دیتے جاؤ، تو انشاءاللہ پھر قبرستان ہی بڑھیں گے اللہ کے یہاں پر پیدا، یہی ضرور ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آج لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں جی میں قرآن کی فلاں تفسیر پڑھتا ہوں لیکن فائدے کے بجائے گمراہ ہو جاتا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ عالم کا معنی یہ نہیں ہے کہ کتابیں زیادہ پڑھا ہوا ہے، عالم کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ اس نے پی ایچ ڈی کیا ہے، عالم کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ اس نے ایم اے کے تھیسس پہ بڑا عظیم مضمون لکھا ہے۔ عالم کا تو معنی ہی یہ ہے کہ اللہ سے ڈرنے والا، اور جو اللہ سے جتنا زیادہ ڈرے گا اتنا بڑا عالم ہوگا، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا ہے وہ تو جاہل ہے، وہ کیسے عالم ہے؟ آپ بلا وجہ نہ عالم کو بدنام کریں۔ باقی تعلق رکھنا جو ہے وہ تو کافر سے بھی جائز ہے، تو اس سے تعلق رکھنے میں کیا ہے؟ تعلق تو آدمی کافروں سے بھی رکھ سکتا ہے، لین دین، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، معاملات، یہ تو کافر سے، یہودیوں سے، عیسائیوں سے، سکھوں سے، ہندو سے، سب سے ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ کہتے جی کہ ایک عالم دین، آج ہی میرے خیال میں یہ صرف عالموں کے پیچھے ہی لگا ہوا ہے، ماشاءاللہ ایک ہی آدمی ہے انشاءاللہ۔ اچھا، اس نے ایک عورت سے نکاح کیا، اچھا جی، نکاح کرنے کے وقت مہر کی رقم 2 لاکھ روپے 10 تولے زیور کی بات ہوئی کہ 2 لاکھ روپے نقد اور اپنا 10 تولے کا زیور کا لوں، لیکن یہ بات تو بتاؤ نا کہ یہ مہر عاجل تھی یا آجل تھی؟ اور مجھے کیا پتا کہ اس نے کیا کہا، جب وہ مولوی ہے تو آپ نے نکلنے کا راستہ تو رکھا ہوگا نا اس نے۔ دیکھو نا وہی آدمی جو شلوار پہنتے ہیں تو راستہ رکھتے ہیں، تو مولوی ہو کہ ایسی کچی مار تو نہیں کھاتا ہو۔ تو بہرحال اگر یہ مہر تھی عاجل یعنی معجل، فوراً دینے والی، تو فوراً دینی ہوگی۔ اگر یہ مہر تو ہے لیکن یہ شرط نہیں ہے کہ ہم فوراً دیں گے یا بعد میں دوں گا، تو اب اس نے اگر دے دیا ہے 6 تولے دے دیا تو باقی بھی دے دے گا۔ اب مجھے تو پتہ نہیں ہے نا کہ لکھا کیا ہے آپ نے۔ بہرحال یہ بڑے ایک ہمارا تھا، وہ مولوی نہیں تھا لیکن مولویوں کے ساتھ رہتے ہوئے کڑا ہوا تھا، ابھی بھی میرے خیال میں زندہ ہے، تو اس کا برادری سے جھگڑا ہو گیا، برادری نے جناب اس کو کمرے میں پکڑ لیا اور خوب مارا اور ظلم کیا اور کہا کہ بیوی کو طلاق ورنہ ہم تمہیں مار ڈالیں گے۔ اس نے لکھ دیا، انہوں نے چھوڑ دیا۔ تو میں ادھر تھا، وہ جناب روتا ہوا رات کو 1-2 بجے میرے پاس پہنچ گیا، کہنے لگا جی حضرت میرے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے، برادری نے مجھے مارا ہے اور مجھ سے بیوی کی طلاق لکھوائی ہے۔ بیوقوف، بڑھاپے میں جب نوجوان لڑکیاں شادی کرو گے یہ تو ہوگا، پتہ نہیں اب بڑھاپے میں جو آدمی نئی شادی کرے لڑکی
تو یہ تو ہوگا، کبھی مار کھانی پڑے گی، کبھی محلے والے خوش رہیں گے۔ تو یہ تو میں نے کہا ہونا تھا۔ بہرحال کیا ہوا، کہتے ہیں جی کہ وہ میں نے لکھ تو دیا استاد، لیکن بات یہ ہے کہ میں نے لکھا تھا نا وہاں بقلم خود لکھتے ہیں نا ہمارے یہاں بقلم خود، تو میں نے لکھا تھا بقلم خوف، خود میں نے نہیں لکھا۔ میں نے کہا پھر تو ٹھیک ہے تمہارا کام ہو گیا۔ تو میں نے تھندار سے کہا یار اس کی بیوی برآمد کرو۔ وہ بیچارہ گیا، اس نے صبح برآمد کی، کورٹ میں پیش ہوئی، اس کے حق میں بیان ہو گیا، اور وہ طلاق نامہ انہوں نے لکھا تھا بقلم خوف۔ مجسٹریٹ نے کہا کہ یہ بھائی مولوی ہے مضبوط کہ مار کھانے میں اتنا اس کو ہوش رہا ہے کہ خود کے بجائے خوف لکھ کے اپنی جان بچا کے آئے، تو اس لیے آپ فکر نہ کریں، وہ مولوی بھی سمجھدار ہوگا، اس نے ضرور اپنے نکلنے کا راستہ ہوگا۔ اچھا تم کیوں غم میں پتلے ہو رہے ہو؟ یہ مولوی نے نکاح کیا، یا تو لڑکی والے آ کے مجھ سے کہیں مولوی کا نام بتائیں، میں اس کو پکڑ کے وصول کرا دیتا ہوں، تمہیں کیوں دبلے ہو رہے ہو؟ اصل میں یہ کر رہا ہوگا نا شادی، مولوی نے 2 لاکھ سنا کے 10 تولے سنا کے مار لیا نا اپنا کام۔ اب یہ بیچارہ مولوی مکی سے مسئلے پوچھ رہا ہے، بس حضرت انا للہ پڑھ کے گھر بیٹھ جاؤ، جو ہونا تھا ہو گیا، تم کوئی دوسرا دروازہ دیکھو۔ قوم لوط جو ہے وہ کس ملک میں تھا؟ کوئی رشتہ کر رہا ہے تم نے؟ اردن کا علاقہ تھا جناب، وہ تو قوم مر گئی، ان کی تو نسل ہی باقی نہیں رہی، تم کیا کرو گے؟ انا للہ و مولوی مفت ہو تو پھر یہ ہوتا ہے۔ حضرت علی خلیفہ چہارم جو ہیں مجلس شورا سے ہیں یا زبردستی ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ چلو میں کہتا ہوں زبردستی ہیں تو کیا اتار دو گے؟ ہاں جی اتار دیں گے۔ شورا سے ہیں تو آپ ان کو جا کے ابھی ہار ڈالیں گے؟ زمانہ 1400 سال گزر گئی، اپنے ایمان کو بچاؤ۔ یہ سب خلیفہ راشد ہیں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، عثمان، علی، حسن، حسین، سب برحق لوگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہ اپنی رضا کے دروازے اور مزید کھول دیں۔ ان بحثوں میں نہ پڑھو تو بہتر ہے۔ اسلام نے کوئی پابندی نہیں لگائی، حضور پاک نے کسی کا نام نہیں لکھا کہ بھی فلاں کو خلیفہ بناؤ، صحابہ نے چن لیا، حضرت ابو بکر بن گئے۔ حضرت ابو بکر نے نامزد کر دیا، وہ بھی امت نے قبول کیا۔ حضرت عمر نے 6 نام دے دیے، وہ بھی امت نے قبول کیے۔ حضرت علی کی بیعت ہوئی، وہ بھی امت نے قبول کی۔ اس میں کوئی جھگڑے والا مسئلہ نہیں ہے، بلا وجہ نہ اپنے ایمانوں کو خطرے میں ڈالو۔ کہتے جی پرفیوم میں الکوہل ہوتی ہے، جب تمہیں پتہ ہے الکوہل ہوتی ہے نہ لگایا کرو، تو مولوی سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں جب تمہیں تحقیق ہے، خود لکھ رہے ہو کہ اس میں الکوہل ہے تو نہ استعمال کرو، بات ختم۔ اگر ایک آدمی عرفات کے میدان میں غسل کرے اور احرام کی دونوں چادریں کھول کے حمام میں جا کے غسل کرے تو کیا ہو گیا؟ چادریں نہیں کھولے گا تو غسل کیسے کرے گا؟ یعنی چادریں کھولنے سے احرام بھاگ جاتا ہے کہیں؟ عقل کرو، چادریں کھولے، نہائے، چادر خراب ہو گئی ہے بدل لے، احرام گندا ہو گیا اور بدل لے، دھو ڈالے، کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میں نے مدینے کا ارادہ کیا ہے، اللہ سب کو نصیب کرے، اور کوئی میرے دوستوں میں جانے والا ہو تو مجھے بتائے، میں نے ایک کاغذ بھیجنا ہے مدینہ منورہ۔ یعنی کچھ جاننے والا دوست کا معنی یہ نہیں ہوتا۔ اللہ سب کی مشکلات رفع فرمائے، اور سب سے بہتر عمل جو ہے نا جی مشکلات میں، وہ ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وضو ہے نہیں ہے، بس ہر وقت زبان پہ ایسی چڑھال ہونا کہ ہر وقت زبان سے نکلے یہی کلمہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ بس یقین سے پڑھو اور دیکھو کہ اللہ کیسے مشکلیں حل کرتے ہیں۔ مشکلیں حل کرنے والی اسی کی ذات ہے، اور جب اللہ کافی ہو جائے پھر کون ہمیں روک سکتا ہے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔
اگر پورا پڑھ سکو نعم المولا و نعم النصیر، ورنہ اتنا ہی کافی ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ایک آدمی کہتا ہے بیوی سے کہ تم نے فلاں کام کیا تو مجھ پر طلاق ہوگی، کس پہ؟ مرد پہ تو طلاق نہیں ہوتی، کہ تجھ پر طلاق ہوگی۔ طلاق تو عورت پہ ہوگی نا، مرد پہ کیا طلاق ہے؟ بہرحال اگر اس نے کہا ہے وہ کام کرے گی تو طلاق ہو جائے گی، پھر رجوع کر لے اور کیا ہے۔ ایک آدمی سوال لکھنے والا، ایک آدمی فارغ بیٹھا ہوا ہے، بس لکھ رہا ہے۔ ایک آدمی رمضان کا روزہ پاکستان میں رکھ کے آیا، جب سعودی عرب آیا تو 28 روزے پورے ہو گئے تو عید ہو گئی، روزہ پورا کرنا ہوگا۔ اب جس ملک میں کیوں 28 کا تو مہینہ ہو نہیں سکتا نا عربی میں، یا 29 کا ہوگا یا 30 کا ہوگا، اس لیے آپ کو روزہ رکھنا پڑے گا۔ نانا ناتا پتہ نہیں کیا ہے، نبی اور رسول میں رسول صاحب شریعت ہوتا ہے اور ہر رسول نبی ہوتا ہے، ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام رسول ہیں کیونکہ کتاب ملی، تورات ملی، شریعت ملی۔ ان کے بھائی ہارون علیہ السلام نبی ہیں لیکن شریعت موسیٰ پہ تابع ہیں، اس لیے وہ نبی ہیں اور وہ رسول ہیں۔ واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك لإعلاء كلمتك، اللهم اهلك أعداءك أعداء الدين، اللهم اهلك أعداءك أعداء الدين، اللهم انزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين، واجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہم سب کی ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما، یا اللہ ہمارے گھروں پہ اپنی رحمت نازل فرما۔